اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں اس بارے میں سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، کہ انسان کو دنیا کی ہرس نے ہلاک کر دیا، یعنی انسان جب اس کے پاس مال ہوتا ہے، ایک بنگلہ ہوتا ہے تو کہتا دوسرا بنگلہ بھی آ جائے، تیسرا بنگلہ بھی آ جائے، یعنی وہ مال اکٹھا کرنے کی میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے۔ آگے فرمایا حتی زرتم المقابر، کہ وہ قبر میں چلے جاتا ہے۔ انسان کی ہرس نہیں بڑھتی لیکن انسان دنیا سے چلے جاتا ہے اور مال کی خاطر دین کو بھول جاتا ہے، مرنے کو بھول جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وجاء صدر الموت بالحق، کہ وہ موت حق ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے پیچھے بچوں کا کیا بنے گا، اس کے کام کا کیا بنے گا، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے۔ تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے، کل قیامت والے دن یہی مال ایک سانپ کی شکل بن کے اس کو ڈسے گا اور اس کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ بندہ کہے گا تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ سانپ بول کے کہے گا وہی میں مال ہوں جس کی خاطر تم نے دین کو بول دیا، جس کی خاطر تم نے مرنا بول گئے تھے، آج تم مجھے جان چھڑوا رہے ہو، کل کیا دنیا میں تم میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ اس کو ڈسے گا۔ ہمیں تیاری کرنی چاہیے آخرت کی۔ اسکول میں کسی کالج کے اندر ہمیں کسی اسکول کا امتحان کی ہم بڑی تیاری کرتے ہیں، جو قبر میں سوال ہونے ہیں اس کی تیاری کس نے کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے، کیا میں نے اور آپ نے اس کی تیاری کی؟ وہ 3 سوال کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا اس سے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر اس نے نماز پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، اللہ کو یاد کیا ہوگا تو کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ اگر نہیں تو کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا من دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہمارا دین ہے اسلام۔ اگر وہ دین اسلام پر چلا ہوگا تو کہے گا میرا دین اسلام ہے، نہیں تو کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال اس سے یہ کیا جائے گا من رسول کا، ہمارے رسول کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم نے اگر ان کی اطاعت کی ہوگی، ان کی بات مانی ہوگی، اگر نہیں تو کہے گا میں نہیں جانتا میرا رسول کون ہے۔ پھر اس کے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا، پھر وہ کہے گا کاش میں اللہ کو یاد کر لیتا، کاش میں اللہ کی بات مان لیتا، کاش میں اللہ کے رسول کی بات مان لیتا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی سانس باقی ہے، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے تو اللہ کو یاد کریں، آخرت کو یاد کریں، فجر کی نماز پڑھیں اور سوچیں پتہ نہیں کہ زندگی کی آخری نماز ہے، زور پڑھیں تو سوچیں زندگی کی آخری نماز ہے،
عصر پڑھیں تو سوچیں یہ زندگی کی آخری نماز ہے، مغرب پڑھیں تب بھی یہ سوچیں شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے، دوبارہ مجھے موقع مل رہا ہے۔ تو اللہ کو یاد کریں تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی